کہتے پھر میرے ساتھ شیبہ ابی طالب میں 3 سال رہی. کہتے میری خدیجہ 7 دن کا فاقہ کرتی تھی. کتنے دن کا؟ فرماتے حضور ہم جو ہے نا وہ پتے کھاتے تھے, ایک چمڑے کا ٹکڑا, اور اس چمڑے کے ٹکڑے کو بھگو کے 5 دن کے بعد کھاتے تھے. حضور غار حرا میں نماز پڑھنے جاتے تھے, اعتکاف کرتے تھے غار حرا کے اوپر جا کر. میں بھی گیا تھا تو غار حرا چمک رہا تھا 2017 میں اور 19 میں غار حرا چمک رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا پورے ہندوستان کے گھر گھر جا کے یہ بات سنانا کہ جتنا نبی تمہیں یاد کر کے روئے ہیں نا, اتنا کوئی کسی کو یاد کر کے نہیں رویا. غار حرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے, ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی. 7 دن میرے حضور غار میں جا کر کے روتے تھے. آج عالم یہ ہے, انسٹاگرام کے لیے نوجوانوں کے پاس 10 گھنٹے موجود ہیں, فیس بک کے لیے اپنی واچ ہسٹری چیک کرنا, یوٹیوب کے لیے کتنا وقت ہے, مگر اس پیغمبر کے لیے نہیں ہے. آخری حج کے موقع پر سرکار دو عالم, آدمی جب وہاں عرفات کے میدان میں دعا کرتا ہے نا تو یہ سنت ہے بغیر ٹوپی کے احرام کی حالت میں دعا مانگنا. میں پہلی بار گیا 17 میں تو آدھا گھنٹے دعا مانگی, اتنی تیز دھوپ تھی پھر کھڑا نہ ہو سکا. پھر دوسری مرتبہ 19 میں گیا تو پھر میں نے 45 منٹ دعا مانگی, مگر پھر اندر آ گیا. کچھ لوگ بے ہوش بھی ہو گئے مگر اندر اے سی لگی تھی. پھر ایک حدیث پڑھی کہ جب آخری حج کے موقع پہ حضرت ابو ہریرہ کہتے حضور نے دعا مانگی تھی, اے انسٹاگرام پر میری بہنوں اور میرے بھائیوں, اے یوٹیوب دیکھنے والوں, اے فیس بک کو وقت دینے والوں, آپ سے ہی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اس دھیان سے سننا. حضرت ابو ہریرہ کہتے حضور کھڑے ہو گئے, آخری حج کے موقع پر سرکار نے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی شروع کی. 1 گھنٹہ نہیں, 2 گھنٹہ نہیں, حضور نے ہاتھوں کو سینے سے لگایا, پھر سسکنے لگے, امت کے غم میں رونے لگے, امت کے لیے دعا کرنے لگے. کبھی کبھی سوچتا ہوں تو بہت شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ یار میں کتنا بیکار ہوں کہ میرے لیے بھی حضور نے دعائیں مانگی ہیں, میرے جیسے بدکار کے لیے بھی ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہے. کہتے پھر حضور روتے رہے 1 گھنٹہ نہیں, لگاتار 6 گھنٹے حضور امت کے غم میں روئے ہیں. وہ بھی کھڑے ہو کر کے عرفات کے میدان میں 6 گھنٹے روئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بات کر رہا تھا, حضور اس پہ اوپر نماز پڑھتے ہیں, لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں. ایک صاحب بولے آپ بھی پڑھ لیجئے. میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. اس پتھر پہ حضور نماز پڑھتے تھے. میں نے کہا اسی وجہ سے تو یہاں نہیں پڑھوں گا. کہا کیوں؟ میں کہا میری ہمت نہیں ہوتی جہاں سرکار کے آنسو گرے ہیں اس پتھر پہ اپنے پاؤں رکھ دوں, میں کہیں اور نماز پڑھ لوں گا. میرا تو اس پتھر کو دیکھنا ہی بڑی بات ہے. اس پتھر پہ میرے حضور اللہ کی بارگاہ میں روئے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں سارے مسلمانوں سے کہ ہم مزے لیتے رہیں گے تقریروں کی. کون سا دن ہوگا 10 منٹ نکالیں گے درود پڑھنے کے لیے؟ کون سا دن ہوگا نوجوان گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 100 بار درود پڑھے گا؟ کون سا دن آئے گا کہ دنیا میں رہنا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کی بات کرتا ہوں. میں جب وہاں چڑھا تو مجھ سے چڑھا نہیں جاتا تھا, بیٹھتا تھا پھر چڑھتا تھا. پھر ایک روایت پڑھی کہ سیدہ خدیجہ آج 4 کلومیٹر تو جو گاڑی چلتی ہے 4 کلومیٹر دور سیدہ خدیجہ آتی تھی, اور پھر 2.5 کلومیٹر دور حضور کو دن میں 2 بار کھانا لے کے آتی تھی. 55 سال کی عمر کے بعد جب سیدہ خدیجہ کھانا لے کے جاتی ہوں گی تو کیسے پہنچتی ہوں گی میری ماں؟ اللہ اکبر. کھانا لے کے حضور کی بارگاہ میں جا رہی ہیں, اور آپ دن میں 2 بار جاتی تھی لے کے جا رہی ہیں. کیسے پہنچتی ہوں گی سیدہ خدیجہ؟ اللہ اکبر. مگر علماء کی موجودگی میں ایک بات بیان کروں, اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ شباہت حسین تجھے غوث اعظم نے سلام کہا ہے تو میں اپنی پوری زندگی قربان کر دوں گا اس پیغام پر. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ غوث اعظم کسی کو سلام کہہ دیں. اور میری ماں خدیجہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کھانا لے کے پہنچی اوپر غار حرا پر, کھانا رکھا تھا, حضور کو کھانا تھا, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل کہنے لگے اللہ فرماتا ہے محبوب, اللہ فرماتا ہے میرے محبوب سے کہو یہ جو کھانا لے کے آئی ہے نا خدیجہ, اسے اس کے رب کا سلام پہنچا دو. رب اس خدیجہ کو سلام دیتا ہے. اور یا رسول اللہ جبرائیل کا سلام بھی پہنچا دے خدیجہ کو. خدیجہ وہ ہے جسے رب سلام کرتا ہے. کون سلام کرتا ہے؟ کون سلام کرتا ہے؟ اللہ. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ انتقال ہونے والا ہے. سیدہ فاطمہ سے کہا خدیجۃ الکبریٰ نے جاؤ ابا کو بلا کے لاؤ. توجہ چاہتا ہوں, ابا کو بلا کے لاؤ. حضور آ گئے. سیدہ خدیجہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے محبوب, میرے آقا, آپ بڑے اللہ کے نبی ہیں, میں کوئی کسی لائق نہیں, عام عورت ہوں. آپ کی رفاقت میں,
آپ کی خدمت میں کوئی مجھ سے کمی رہ گئی ہو نا تو مجھے معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا کیسی بات کرتی ہو؟ تو حضور طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، آپ معاف کر دیں۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ تجھ سے میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی، اور تیرے لیے نا اللہ نے موتیوں کا محل جنت میں تیار کی ہے اللہ، اور تو میری دنیا میں بھی بیوی ہے، تو میری آخرت میں بھی بیوی ہے۔ اللہ کو میں کبھی مکہ دکھائے نا تو صفا مروہ کا تو صحیح کرنا وہ بھی نشانی ہے، مگر وہ خدیجہ کا مارگا بھی اللہ کی نشانی ہے۔ وہ خدیجہ لیٹی ہے، بلڈوزر چلایا ظالموں نے، میری ماں خدیجہ کی قبر پہ ان سعودی یہودیوں نے، ظالموں نے، جنہوں نے وہاں کلب کھلوائے، جو وہاں سنیما گھر کھلوا رہے ہیں، انہوں نے سیدہ خدیجہ کے مزار پہ بلڈوزر چلایا۔ اسلام کی محسنہ کے اوپر خدیجہ کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ بتاؤ دنیا میں کوئی ہے ایسا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری خدیجہ نے مجھ سے کہا اے میرے آقا میرے سرتاج، ایک آپ سے بات اور عرض کرنی تھی۔ کہا کیا؟ ایک جوڑی کپڑے اپنے دے دیں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کے کرتے کا کفن بنانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کا کرتا جہاں ہوگا وہاں عذاب کوئی نہیں آئے گا، میں چاہتی ہوں آپ کا کفن پہن کے سو جاؤں۔ یہ لوگ کہاں بیٹھ کے عقیدے بناتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ اے میرے آقا آپ اپنا کپڑا دے دیں۔ سرکار نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ خدیجہ تم کپڑے کی بات کرتی ہو، تم کہو تو اپنی کھال نکال کر کے تمہیں دے دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدہ خدیجہ نے جو آخری الفاظ کہے نا بس تاریخ اس پر رو دیتی ہے۔ کہا اے میرے سرتاج میں نے باقی بیٹیوں کی تو پرورش کی ہے اور ان کی شادیاں بھی کر دیں، مگر میری فاطمہ رہ گئی ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، حضور کے ہاتھ میں دے کے کہا یا رسول اللہ میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ فاطمہ تو زہرا کو حضور نے اپنے قریب کیا اور کہا فاطمہ تو اپنے ابا کا خیال رکھنا میری بیٹی۔ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر ڈالی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عورتوں سے اپنے شوہر کا حق نہیں ادا ہو سکا، مگر خدیجہ وہ ہے جس نے حضور کا حق ادا کر دیا۔ حق گزارے نے طاقت میں لاتا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے حضور کی طرف کو دیکھا، وصال ہو گیا۔ جس دن وصال ہوا نا اس سال کا نام حضور نے غم کا سال لگا۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ فاطمہ کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد حضور طائف گئے، ایک طرف لوگ ستاتے تھے نا، ابو طالب باہر تھے، ابو طالب کا وصال ہو گیا۔ اب حضور کو وہ اس سال کا نام ہی غم کا سال لگ دیا۔ حضور جو ہے نا وہ طائف کے میدان میں چلے گئے۔ دھیان سے سنیں، طائف کون ہے؟ طائف چلے گئے حضور۔ طائف 80 کلومیٹر دور ہے، باغات کا علاقہ ہے، اور طائف میں حضور گئے 80 کلومیٹر دور پیدل زید بن حارثہ کے ساتھ۔ زید بن حارثہ حضور کے ساتھ گئے اور پہنچے۔ سرکار نے جا کے گھر میں تبلیغ کی مگر کوئی نہیں مانا۔ آپ نے فرمایا تم نہیں مانتے تو نہ مانو مگر مجھے جانے دو، مگر لوگوں نے آپ کو جانے نہیں دیا۔ آپ کے پیچھے لڑکے لگائے، پہلے تو وہ گالیاں بکتے رہے، اس کے بعد انہوں نے پتھر مارے اور پتھر پھر حضور کی طرف آنے لگے۔ ایک پتھر، دو پتھر، تین پتھر، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے حضور پر۔ زید بن حارثہ سامنے کھڑے ہو گئے حضور کے سامنے، مگر کب تک سہتے؟ پتھر کھا کھا کے گر گئے۔ اب پتھر حضور کی طرف آنے لگے۔ میرے آقا کریم پر میرے ماں باپ قربان ہو، جسم پہ پتھر لگے، آپ کا جسم لہو لعان ہونے لگا۔ آپ بیٹھ جاتے تو ظالم کھڑے ہو کے مارتے، آپ ایک پیر اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی اتنے کنکر مارے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کی دونوں نالیں شریف خون سے بھر گئیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کوئی پتھروں میں کوئی یہ تیر تھوڑی ہوتے ہیں، اتنے پتھر مارے حضور کی پنڈلی پر کہ پنڈلیاں مبارک پھٹ گئیں اور خون ہی خون ہو گیا۔ حضور کو زید بن حارثہ نے اٹھایا اور عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا قریب میں، اس میں لے گیا۔ عتبہ بن ربیعہ جو حضور کا دشمن تھا پکا، اس نے جب حضور کو دیکھا نا اسے بھی رحم آ گیا، یار تجھے تو حضور کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا چاہیے تھا، مگر یہ حال کیا تھا ظالموں نے میرے حضور کا، میرے آقا پر کتنا ظلم کیا تھا میرے نبی پاک پر کہ عتبہ کو رحم آ گیا۔ وہ اپنے غلام کے پاس گیا، کہنے لگا لے یہ انگور لے جا اور انہیں جا کے کھلا دے۔ غلام کا نام تھا عداس، جا کر کے حضور کے سامنے انگور پیش کیے۔ سرکار نے آنکھیں کھولی اور اٹھا کر کے انگور منہ میں لیا، اور منہ میں لینے سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھا۔ جب بسم اللہ پڑھا تو عداس بولا آپ بسم اللہ پڑھتے؟ یہاں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ آپ نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا میں جو ہے نا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا جہاں یونس رہتے ہیں میرے بھائی، جہاں یونس کا مقام ہے، تو آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ لیکن میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ عداس کہنے لگا کوئی کلمہ نہیں پڑھتا مت پڑھنے دیجئے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں آپ کو دیکھ کر۔ حضور نے جب دیکھا نا وہ کلمہ پڑھنے لگا،
تو جس نے اتنی تکلیف سہی، میں یہ بات بتانے کے لیے بات بیان کی ہے، جس کے پورے جسم پر لہو لہان ہے، میرے آقا کریم معلوم ہے جب اس نے کہا نا میں کلمہ پڑھتا ہوں تو حضور مسکرانے لگے۔ زید بن حارثہ کہنے لگے میں حضور کو دیکھ کے روتا تھا، میرے آقا کو کتنی محبت ہے اپنی امتیوں سے کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تو حضور مسکرانے لگے۔ پھر سرکار پیدل چل کے آئے، اللہ اکبر، اسی حالت میں مکے تک آئے 80 کلومیٹر دور۔ آج ہمارے پاس ایسیاں ہیں، گاڑیوں کی بہترین فلائٹوں میں جاتے ہیں، مگر ہمارے نخرے کسی سے دیکھے نہیں جاتے۔ ہمارے کتنے بڑے نخرے، حضور مکے پہنچے، مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ حضور اسی حالت میں جب پہنچے تو سرکار کے انہی زخموں پر مرہم لگانے والا کوئی اور نہیں تھا، سیدہ فاطمہ تھی۔ اللہ اکبر، کعبے میں نماز پڑھ رہے، ایک ظالم نے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، کسی نے کہا فاطمہ آپ کے ابا کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ کے ظالم قہقہے لگاتے۔ سیدہ آئی 7-8 سال کی، 8 سال کی، ہٹایا اس اونٹ کی اوجڑی کو اور اس کے بعد پانی ڈالنے لگی۔ زلفوں پہ پانی ڈالا نا، ولادت تھی تو حضور نے ایسے کر کے اپنی بیٹی کو دیکھا، بیٹی نے باپ کو دیکھا تو پھر باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ نے اپنی بیٹی کو محبت کرتے دیکھا، جب حضور روئے نا تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا آپ روئیے مت، میری امی نہ کہتی تھی خدیجہ ایک دن وہ آئے گا فاطمہ دیکھنا اللہ تیرے باپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، ابا آپ غم نہ کریں، میرے ابا آپ غم نہ کریں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، آپ غم نہ کریں۔ یار ہم حضور کی تبلیغ بھول گئے، حضور کی زندگی بھول گئے، سرکار کی زندگی کو ہم نے فراموش کر دیا۔ معاذ اللہ، حضور نے ہجرت کر دی، ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ مدینے جب پہنچے تو یہی بٹیا ہے، شادی کی بات چلنے لگی۔ میری بہنیں سنے، آپ نہیں سنے، شادی کے لیے رشتے آئے، منع کر دیا، میں رشتہ نہیں کروں گا اپنی بیٹی کا۔ تو باپ تو کرتا ہے یا رسول اللہ کا، وہ اور بیٹیاں ہیں جن کا رشتہ ان کا باپ کرتا ہے، یہ فاطمہ ہے، اس کی شان یہ ہے، یہ رہتی میرے گھر میں ہے مگر اس کا رشتہ میرا پروردگار طے کرے گا۔ اللہ بولو تو صحیح یار۔ حضرت ابوبکر حضرت علی کے پاس پہنچے، بکریاں چرا رہے تھے، علی یار رشتہ لے کے جاؤ حضور کے پاس فاطمہ کا۔ حضرت علی بولے میں غریب آدمی ہوں، تم جانتے ہو میرے پاس تو اپنے گھر بھی نہیں۔ کہنے لگے میرا دل کہتا ہے تمہاری شادی ہوگی سیدہ کے ساتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں میری ہمت میں ہمت آئی، میں حضور کے سامنے جا کے ایسے بیٹھ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، توجہ چاہتا ہوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا کیسے آئے علی؟ میں نے کہا حضور آپ کو دیکھنے کا دل چاہتا تھا۔ کہا یہ تو بات ٹھیک ہے مگر جو تیرے دل میں بات ہے وہ بھی کہہ دے۔ علی بولے یا رسول اللہ آپ نے مجھے میرے باپ سے گود لے کے پالا، پوری زندگی پہ احسان آپ کے ہیں، ایک احسان اور کر دیں، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ کہتے سرکار خاموش ہوئے، میں ڈر گیا، حضور کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہتے پھر حضور مسکرائے، اور جب آمنہ کا بیٹا مسکراتا ہے نا تو خالی آمنہ کا بیٹا نہیں مسکراتا، پوری کائنات مسکرانے لگتی ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا علی تجھے مبارک ہو، میں انتظار کرتا تھا ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے علی کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ دیکھو علی راضی، اللہ راضی، حضور راضی۔ اب کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی؟ مگر نہیں، حضور کا شائستہ طریقہ، بیٹی سے پوچھنے جا رہے ہیں، علی رک جاؤ بیٹی سے پوچھوں گا پہلے، کسی نے نہیں پوچھا تھا اس سے پہلے، اور حضور پوچھتے تھے نا تو طریقہ بھی شائستہ تھا حضور کا، ایسا نہیں سامنے جا کے کہہ دیا، نہیں، ایسے پردہ ڈالتے تھے، فرماتے تھے میری بیٹی ہو، بیٹی میں تمہارا رشتہ کر رہا ہوں، اگر تمہیں انکار ہو نا تو پردہ ہلا دینا، اور اگر انکار نہ ہو تو خاموش رہنا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے بیٹی بچائی ہے، ہم بولے تم کیا بچا پائے، تمہارے دعوے تھے کھوکھلے نکلے، اس میں کوئی دم نہیں تھا، تم تو جھوٹے ہو، تم نے تو بیٹیوں پہ ظلم کرا ہے۔ خدا کی قسم سب سے پہلے بیٹی بچانے والا بھی میرا نبی ہے اور بیٹی پڑھانے والا بھی میرا نبی ہے۔ اللہ حضور نے کہا فاطمہ تمہارا رشتہ علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو سیدہ نے اجازت کہا جی ٹھیک ہے ابا، مطلب کچھ نہیں کہا، خاموش نہیں۔ پھر فرمایا فاطمہ تیرا حق بھی تو بنتا ہے نا مہر کا، بول کیا لوگی مہر میں، عورتیں تو مانگتی ہیں یہ مہر، مہروں کے اوپر تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ سیدہ نے حضور کی طرف دیکھا کہ ابا میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آپ کو پوری رات امت کے غم میں روتے دیکھا ہے، ابا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اگر میرا رب فضل کرے نا اپنا کرم کرے فاطمہ پر تو بس یہی عرض ہے کہ فاطمہ کے مہر میں آپ کی امت کے گنہگاروں کی بخشش ملتی جائے۔ کیا مانگا؟ امت تو خرید لی سیدہ نے،
ابا مجھے آپ کی امت کے گنہگاروں کی بخشش چاہیے۔ حضور نے سیدہ کی پیشانی کو چھوا، فرمایا فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پہ میرا ماں باپ قربان ہو جائیں، تو نے کیا مانگا ہے؟ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل میرے محبوب کی بیٹی سے جا کے میرے محبوب سے کہو کہہ دیں کہ فاطمہ جسے چاہے اسے جنت میں لے کے چلی جائیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات رک کے بات کروں گا، بہجت الاسرار شریف غوث العظم فرماتے ہیں میرا قدم آج تو ایسا ہے جس پہ رکھ دوں ولی، اور کل قیامت کے دن تب ہٹاؤں گا جب ایک ایک غلام کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ میرے والد صاحب کہتے تھے یہ دعویٰ جو ہے نا غوث پاک کا یوں ہی نہیں ہے اور کوئی کر نہیں سکتا ایسا دعویٰ۔ بتائیے اس کا راز کچھ اور ہے۔ کا راز کیا ہے؟ میں نے پوچھا کہ یہ راز یہ کہ سیدہ جب جنت میں جائیں گے نا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں، اللہ کہے گا فاطمہ وعدہ یاد ہے تمہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا فاطمہ آپ کے ابا کی گنہگاروں کی بخشش آپ اسے کریں، تو سیدہ کہے گی یہ میں نہیں کروں گی، اسے میرا بیٹا عبدالقادر دیکھے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائے تصدق میرے دولا تیرا میرا امام اعلیٰ حضرت فرماتے اور ولیوں کو ولایت علی کی طرف سے ملی ہے مگر غوث اعظم کو ولایت ان کی ماں فاطمہ نے عطا کی ہے۔ دلہن بن رہی ہے، دلہن بن کے تیار ہو گئی سیدہ سلمہ آئی ام سلمہ، حضور بیٹی رو بات رہی ہے آپ کی۔ حضور کہے فاطمہ میں نے تیرا بڑے بہتر شخص کے ساتھ شادی کی ہے، علی کے ساتھ، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی ابا مجھے اپنی ماں خدیجہ یاد آ رہی ہے۔ اللہ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں آج کدھر چلا گیا معاشرہ؟ عورتوں کو یاد ہے؟ میں آپ کو بتائیں ہماری بہنیں بہت اچھی ہیں، ہماری بیٹیاں بہت اچھی ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہم نے انہیں تربیت نہیں کی۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ فاطمہ کون ہے، انہیں پتہ ہی نہیں خدیجہ کون ہے، ان پہ رنگ چڑھا ہوا ہے سیریل کی بدکار عورتوں کا۔ سیریل، یہ جو سیریل ہے ہندوستانی اور پاکستانی، یہ معاذ اللہ یہ بے حیائی کی ٹیوشن دیتے ہیں، فری ٹیوشن، اس میں تیور اور بھوج کی معاذ اللہ محبت دکھائی جاتی ہے، اور اس کی قسطیں دیکھتی ہیں عورتیں۔ میری بہنوں سے گزارش ہے یہ دیکھیں جو بیان کر رہا ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں میں اپنی دلہن کو لے کے گھر گیا، کہتے ہیں میں دلہن کو دیکھ کے رونے لگا، کسی نے کہا علی اس کی فاطمہ بی بی وہ روئے گا؟ سیدہ نے کہا آپ رو کیوں رہے؟ کہنے لگے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں فاطمہ کہ کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو نا تو 5-6 جوڑی کپڑے بن جاتے ہیں، مگر آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے صبر پر مجھے رشک آ رہا ہے کہ آپ حضور کی پیاری بیٹی ہیں اور جس کپڑے میں دلہن بنی تھی اس میں 17 پیمند لگے ہوئے۔ ہاں مولا علی فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں فاطمہ ایک پھول تھا، میں اپنی بہنوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، میری بہنوں ادھر آؤ، اپنے بچوں کو بچپن میں غوث پاک کا دیوانہ بناؤ، اپنے بچوں کو بچپن میں سکھاؤ، جو سکھاؤ گی وہ نقش ہو جائے گا۔ دیکھو تمہیں بتا رہا ہوں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، بچے آپ کے بچپن میں ٹائم دیا کرو اپنے بچوں کو، ہے نا؟ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے ایک دن اپنے گھر میں توجہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں نا ایک دن اپنے بچوں کو حضور کی باتیں سنا رہا تھا، کہتے ہیں وہ اتفاق یہ ہوا کہ حضور بھی آ گئے، دروازے کے باہر سے سننے لگے، اللہ اکبر، میں نے دروازہ کھولا حضور سامنے تھے، حضور نے فرمایا کیا کر رہے تھے چچا؟ میں نے کہا حضور آپ ہی کی باتیں اپنے بچے کو سنا رہا تھا۔ فرمایا میں نے سن لیا، تم جو اپنی باتیں سنا رہے تھے تو میں بھی تم سے راضی ہو رہا تھا، میرا رب بھی راضی ہو رہا۔ بچوں کو ٹائم دیجئے اپنے، مسئلہ تو یہ وقت تو دیا نہیں، دنیا کا یتیم بچہ ہے وہ جس کا باپ بزی رہتا ہے، بزی، اور گھر میں آ کے بیچارہ موبائل میں لگ جاتا ہے، گھر میں آیا شام کو بھی میرے بچوں سے بات کر لے، نہیں موبائل میں لگ جائے گا، انسٹاگرام کا جو غلام ہے، فیس بک کا جو غلام ہے، پوری دنیا کی خبریں جو دیکھتی ہیں، اپنی خبر ہے نہیں، دنیا کی خبریں لے گا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟
بچوں کو ٹائم دیجیے, بچوں کے سامنے ایکٹیویٹی کیجیے. نماز پڑھیں گے وہ بھی پڑھیں گے, درود پڑھو وہ بھی پڑھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھر کا ماحول کا اثر گھر پہ آپ کی طرف پڑھتا نہیں پڑتا ہے, جیسا ماحول گھر میں ہوگا. اچھا امام غزالی نے کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا جانور کا, تو 2 منٹ کے بعد ماں کو پہچان لیتا ہے. مگر بچہ آپ کا 7 سال تک سوال کرتا ہے, تجسس ہوتا ہے, ابا یہ کیا ہے, ابا یہ کیا ہوتا نہیں ہوتا ہے, یہ ابا یہ کیا ہے, وہ کہتا تھوڑی ہے. اللہ یہ ظاہر کرتا ہے, دیکھ بچہ تجھے دیا ہے, مگر کوڑا کاغذ دیا ہے, جو چاہے وہ لکھ لے, وہ چاہے. اچھا بچے کو جھوٹ بولنے کا ان سے کہتا ہے ماں, بچے نے گھر میں کچھ توڑا, بچہ جھوٹ بولنے نہیں جانتا تو منہ پہ تھپڑ مارا زور سے, بچہ رونے لگا, کس نے توڑا, میں نے توڑا, مار دیا. پھر دوسری بار توڑا, پھر ماں چلی گئی, بچہ جھوٹ بولنا نہیں سیکھا تھا, کس نے توڑا, باپ گیا, کہا میں نہیں توڑا, کہا پھر مارا. تیسری بار بچہ سمجھدار ہو گیا, کس نے توڑا, تو مجھے کیا پتا کس نے توڑا, مجھے پتا تھا یہ ماریں گے. جب تک وہ کہا کس نے توڑا, کہا مجھے کیا پتا کس نے توڑا, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے, ونڈو کھلی ہے, اس میں سے کوئی پرندہ آ گیا ہوگا, اس نے توڑ دیا ہوگا. اب کیسی بات کرتا ہے, کہ یہی بات کرتا ہوں, مطلب تو نے تو مجھے جھوٹ بولنا سکھایا ہے نا. اگر تم مجھے کہتے نا کہ ٹوٹ گیا ٹوٹ جانے دو, وہ کوئی بات نہیں. اگر تم سچ بولنے کے لیے کہتے تو میں سچا بن جاتا. کیونکہ ماں جب بچپن میں اپنے بیٹے سے کہتی نا, بیٹے تجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہے حالات کچھ بھی ہو, اور جب بیٹا یہ کہتا ہے چاہے میری صدری کھول کے دیکھ لو, میرے اندر 40 اشرفیاں موجود ہیں, تو 40 کہتے ہیں کہ جب عبد القادر اتنا سچا ہے تو پھر آمنہ کا بیٹا کتنا سچا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بچوں کو اچھی بات کی تحقیق کیجیے. ایک صاحب کہنے لگے میرے بچے بڑے بگڑے ہوئے ہیں, ادھر دیکھنا نہیں, کہنے لگے میرے بچے بڑے بگڑ رہے ہیں. میں نے کہا آپ اپنے بارے میں بھی چیک کریں, تھوڑے بہت آپ بھی بگڑے ہوئے ہوں گے, کوئی کہاں سے کیا اثر ہو گیا. یار بچہ تو وہ ہے, اس کا اثر اس کے باپ کا اثر بیٹے پہ ہوا. اب کیسا ہوا, خاندان میں غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے, تو ایک بچہ ہے بریلی میں, سودا کے نام میں ایک بچہ ہے, 6 سال کی عمر ہے. اللہ اکبر. اپنے ابا سے کیا سوال کرتا ہے, عجیب عمری, کہتے ہیں ابا یہ بتاؤ بغداد شریف کدھر پڑتا ہے. ابا نے دیکھا, بچے کو گود میں اٹھایا, چوما, میرے بیٹے تو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. کہنے لگے ابا میں ادھر پیر کر کے سونا نہیں چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے, میں ادھر کو تھوکنا بھی نہیں چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے, میں ادھر کو پیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. باپ رونے لگا, اللہ تیرا شکر ہے, میرے بچپن میں میرا بیٹا کیسا بلند ہو گیا. میاں جب کوئی بچہ بڑا ہوا, اسی کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا, اسی نے کہا تھا میں سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا, تو سے درد سے سک سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, کیا تب ہے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, ابن زارا کو مبارک ہو روح سے قدرت, قادری پائے تصدق میرے دولا تیرا, میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بندہ, ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہلا تیرا. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت, کیا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر, سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر, مفتی شرع بھی ہے, قاضی ہے ملت بھی ہے, علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر, عرش کے بلبل ہے رضا, لالہ صداق بھی ہے, آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر. نہیں فرماتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے آغا, مگر تیرا کرم کامل ہے آغا, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی و حیدر و عادل ہے آغا, الوہیت احمد نے پائی اور نبوت ہی سے تو عادل ہے آغا, صحابیت ہوئی پھر تابعیت, مساق قادری منزل ہے آغا, ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے,